السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر سورۃ النساء پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 11. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم. کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں کہا گیا تھا کہ ابھی جنگ سے ہاتھ روکے رکھو، ابھی صرف نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے کچھ لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جنگ کو کیوں مسلط کیا، ابھی ہمیں مزید کچھ عرصہ کے لیے مہلت کیوں نہیں دی. آپ ان سے کہہ دیجئے دنیا کا آرام تو چند روزہ اور ایک پرہیزگار کے لیے آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ مکہ میں مسلمانوں پر قریش مکہ نے جو ظلم و ستم ڈھائے تھے، ان کا نشانہ صرف غلام مسلمان ہی نہیں تھے، بلکہ آزاد اور معزز قسم کے لوگوں پہ بھی عرصہ حیات تنگ کیا جاتا تھا. ان کے رشتہ دار ان پہ ظلم و ستم کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ اذیتیں پہنچائی گئی. اس وقت بعد جرأت مند مسلمان جو تھے نا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں جنگ کی اجازت چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ابھی جنگ کی اجازت نہیں دی گئی، لہذا تم ان مصیبتوں پر صبر کرو، برداشت کرو، اور اپنی نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر توجہ رکھو. چنانچہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف جو السابقون الاولون میں سے ہیں وہ انہی لوگوں میں سے تھے جو جنگ کی اجازت چاہ رہے تھے. سیدنا ابن عباس سے روایت ہے عبد الرحمن بن عوف اور ان کے ساتھی مکہ میں نبی اکرم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم عزت والے تھے جبکہ ہم مشرک تھے، پھر جب ایمان لائے تو ذلیل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی مجھے درگزر کرنے کا حکم ہے، لہٰذا جنگ نہ کرو. پھر جب اللہ نے ہمیں مدینہ منتقل کر دیا تو ہمیں جنگ کا حکم دیا گیا اور بعض لوگ جنگ سے رک گئے. پھر یہ آیت نازل ہوئی. تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ ان لوگوں کا حال دیکھو، پہلے تو جنگ کی اجازت مانگ رہے تھے، جب جنگ کی اجازت مل گئی تو پھر پریشان ہو گئے کہ یہ اجازت کیوں ملی ہے، ابھی کچھ عرصے جنگ رکی رہتی. تو اب یہاں پہ قیل لہم کفوا ایدیکم سے یہ واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ مکی دور میں مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے سے روک دیا گیا تھا، حالانکہ قرآن کی مکی صورتوں میں ایسا کوئی حکم موجود نہیں. اب دو ہی صورتیں ممکن ہیں، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی کے ذریعے حکم ملا، یا پھر مدنی دور میں اس آیت کے ذریعے توثیق کی. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کا ذاتی اجتہاد بھی ہو کہ ابھی مسلمانوں کو ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے. ٹھیک ہے، مکی دور میں ہاتھ نہ اٹھانے کا کیوں حکم دیا؟ پہلی بات تو یہ کہ مسلمان کفار پر کمزور تھے اور کفار انتہائی شدید ظلم ڈھا رہے تھے، تو مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے یا مدافعت کرنے سے اس لیے روکا گیا کہ اسلام ایک انقلابی تحریک ہے. عرب کے تمام تر معاشرتی، سیاستی، تمدنی نظام کی بنیاد بت پرستی پر قائم تھی اور اسلام نے اسی بت پرستی کے خلاف آواز بلند کی. تو اس باطل نظام میں جو لوگ معاشی، تمدنی یا سیاسی فائدہ اٹھا رہے تھے وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے دشمن بن گئے، سختیاں شروع کر دی. اس مرحلے پہ مسلمانوں کو تاکیدی حکم دیا گیا کہ اپنی مدافعت میں ہاتھ نہ اٹھائیں، بلکہ جیسے جیسے ظلم و ستم ان پر ہو رہے ہیں وہ برداشت کرتے جائیں. اور اس عدم تشدد کے حکم یا پالیسی سے تین قسم کے فائدے ہوئے. پہلا یہ کہ اگر مسلمان اس مرحلے پہ مقابلہ کر دیتے تو مشرکین جو قوت اور قدرت میں مسلمانوں سے بڑھ کر تھے وہ مسلمانوں کو سرے سے ختم کر دیتے. ٹھیک ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو مصائب برداشت کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال میں حکم ماننے کی تربیت دی جا رہی تھی. اور تیسرا فائدہ یہ کہ غیر جانبدار قسم کے لوگوں کی خاموشی اکثریت کی ہمدردیاں مسلمانوں سے وابستہ ہو گئی تھی. وہ لوگ جو ظلم نہیں کر رہے تھے نا، جب مسلمانوں پہ ظلم ہوتا دیکھتے تھے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ پھر ہمدردی کرتے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر انسان ظلم سے نفرت کرتا ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھبرائے ہوئے گھر آئے، سیدہ خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے ہاں لے گئی جنہوں نے تمام ماجرا سن کر کہا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تک آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. تو ورقہ کی یہ بات سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت حیرت ہوئی تھی کہ جو قوم آج تک مجھے اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتی ہے کل وہ مجھے کیسے نکالے گی. چنانچہ آپ نے نہایت تعجب سے
ورقہ سے یہی سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا جو بھی نبی ایسی دعوت لے کے آئے اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا. ٹھیک ہے. تو ورقہ کی اطلاع کا آپ پر یہ اثر ہوا کہ اپنی دعوت کو ناکامی سے بچانے کے لیے آپ نے نہایت خفیہ طریقے سے اپنی دعوت شروع کی اور گھر کے اندر جو ہے وہ ایمان لانے کی کوششیں شروع کی اور باہر جو ہے ابھی جنگ کرنے سے منع کر دیا. تو جو آغاز وحی کے وقت اسلام لائے ان میں آپ کی بیوی خدیجہ تھی جن کی عمر 55 سال تھی اس وقت. آپ کے غلام تھے زید بن حارثہ، حضرت علی تھے آپ کے کزن. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے آپ کی اولاد میں سے ایسا کوئی بھی نہ تھا جو اس وقت آپ پر ایمان لاتا. آپ کی جو سب سے پہلی بیٹی تھی ان کی سیدہ زینب کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا. تو سیدہ زینب تو بعد میں جلد ایمان لے آئیں. ابو العاص فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات خوشگوار رہے تھے ان کے. پھر دوسرے نمبر پہ جو ہے سیدنا قاسم تھے. اسی کی بنیاد پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وفات پا چکے تھے، یعنی کہ آپ کو نبوت ملنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. تیسرے نمبر پہ رقیہ تھیں اور اس وقت جب نبی کی بعثت ہوئی تھی یہ صرف 6 سال کی تھی. بعد میں ان کا نکاح سیدنا عثمان سے اور جس دن مسلمانوں کو مدینہ میں فتح بدر کی خوشخبری ملی اسی دن آپ نے وفات پائی. چوتھے نمبر پہ ام کلثوم تھی. سیدہ رقیہ کی وفات کے بعد ان کا سیدنا عثمان سے نکاح ہوا. سیدنا عثمان سے نکاح ہوا تھا. پانچویں نمبر پہ عبداللہ تھے جنہیں طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے. یہ بھی بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. چھٹے نمبر پہ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ تھی جن کی عمر اس وقت صرف 1 سال تھی. تو 15 برس کی عمر میں آپ کا سیدنا علی سے نکاح ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی اولاد میں سے صرف یہی زندہ تھی اور آپ کی وفات کے 6 ماہ بعد فوت ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. جو گھر کے باہر لوگ ایمان لائے تھے اس میں ابو بکر تھے جو آپ کے دلی دوست تھے. اور پھر اس کے بعد جو ہے عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام، طلحہ، یہ سب لوگ ایمان لے آئے تھے. عمار بن یاسر، ان کی والدہ سمیہ. تو خفیہ تبلیغ جو ہے وہ 3 سال ہوتی رہی اور اس خفیہ تبلیغ کے نتیجے میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے 3 سال میں. یہ اصحاب چھپ کے عبادت بھی کرتے تھے. دار ارقم کو انہوں نے اپنا مرکز بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور باقی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، کاہن، جادوگر وغیرہ کہا کرتے تھے. آپ کی ہمت کو توڑنے کی کوشش کرتے تھے. عمر بن ابسہ نے بھی انہی دور میں اسی ایام میں ایمان قبول کیا. وہ جاہلیت میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ بت ہی ہر چیز کے مالک کا مشرک اور گمراہ. جب انہوں نے سنا کہ مکہ میں ایک شخص آسمانی خبریں بتاتا ہے فوراً نبی کی خدمت میں آئے، اسلام لے آئے. آپ نے انہیں ضروری احکام کی تبلیغ دی اور مشورہ دیا اپنے وطن جائیں اور جب سنے اسلام کا غلبہ ہو تو میرے پاس آئے. اور یہی مشورہ تھا جو آپ نے ابو ذر غفاری کو بھی دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہاتھ اٹھانے سے منع کرتے تھے، چھپ چھپ کے تبلیغ کرتے تھے. پھر جب اللہ کا حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے، تو پھر آپ نے علل اعلان تبلیغ کی تھی اس وقت. اور علل اعلان تبلیغ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابو جہل نے آل یاسر پہ بہت زیادہ ظلم کیے. کوئی بھی اسلام لانے والا اگر معزز اور طاقتور ہوتا تو اسے برا بھلا کہتے، ذلیل و رسوا کرتے، اس کے مال کو نقصان پہنچاتے. اگر کمزور ہوتا، سیدنا عمار اور ان کی والدہ کمزور تھیں، ابو جہل کے قبیلے کے غلام تھے، تو ابو جہل نے ان پر اس قدر ظلم ڈھائے کہ یاسر ان کی تاب نہ لائے اور فوت ہو گئے، شہید ہو گئے. ان کی بیوی سمیہ کو اس بدبخت نے شرمگاہ میں نیزہ مار کے ہلاک کیا. اور اسلام میں یہ پہلی شہید ہیں جو اس بے دردی اور بے رحمی سے شہید کی گئی. رہے عمار تو خود انہیں کبھی کڑکتی دوپہر میں پتھریلی ریت پر ننگا لٹایا جاتا، کبھی سرخ وزنی پتھر سینے پر رکھ دیا جاتا، کبھی پانی میں غوطے دیے جاتے. ایک دفعہ آپ کو ننگے بدن دوپہر کو پتھریلی زمین پر لٹا کر اذیت دی جا رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے. آپ کے دل پہ کیا بیتی ہوگی؟ اسی لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہاتھ اٹھانے سے روکتے تھے کہ مزید یہ لوگ ظلم کریں گے، ختم کر دیں گے. تو دیگر ابو فقیہ پہ بھی بہت زیادہ ظلم ہوئے. خباب بن ارت کو دہتے کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا اور جب ان کی کمر ساری جل جاتی تھی، چربی پگھل جاتی تھی تو وہ کوئلے جو ہیں وہ بجھتے تھے. زنیرہ کو اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں نوچ لی. نہدیہ اور ام ابیس کو بھی بہت زیادہ مارا. حضرت ابو بکر پہ ظلم ہوئے تھے. حضرت عمر کو گھر میں محصور کر دیا تھا. ان جیسے بہادر شخص کے اوپر بھی ظلم کیا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں جو ہے وہ رسیاں ڈالی جاتی، چادریں ڈال کے کھینچا جاتا، منہ پہ تھوکا جاتا. تو ہر طبقے پہ ظلم ہوا تھا. تو اس وقت جو ہے جہاد فرض نہیں تھا. بعد میں جب جہاد کی اجازت ملی تو پھر پریشان ہو گئے کہ اللہ نے جہاد کیوں فرض کیا. کہنے لگے کہ اللہ کچھ عرصے ہمیں مہلت کیوں نہ دی، ہمیں مہلت دیتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بات کہنے والے معاذ اللہ منافق تھے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہر قسم کے معاشرے میں تمام لوگ ایک جیسی جرت والے نہیں ہوتے. کچھ ناتوا اور کم ہمت ہوتے ہیں. پورے مومن ہونے کے باوجود ہر ایک کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی. کوئی کسی کام کے لیے زیادہ موضوع ہوتا ہے، کوئی دوسرا کسی اور کام کے لیے زیادہ موضوع ہوتا ہے. لہذا جن کمزور دل لوگوں نے یہ بات کہی تھی، اللہ نے ان کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا کہ ایسے لوگوں کو ہمت سے مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی اور اس کے مفادات تو چند روز ہے. لہٰذا انہیں آخرت میں نظر رکھنی چاہیے جو ہر لحاظ سے بہتر ہے، اور اگر ان کا عمل تھوڑا بھی ہوا تب بھی انہیں پورا بدلا دیا جائے گا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ کر ہی رہے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ چھپ جاؤ. یعنی کہ ان لوگوں سے کہا موت اپنے وقت پر آئے گی، چاہے تم میدان جنگ سے بھاگو، جہاد سے بھاگو، لیکن موت نے تو آ کے رہنا ہے. موت سے مسلمان تو کیا کوئی کافر بھی نہیں بچ سکتا. یہاں اس حقیقت کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ کمزور دل مسلمان اس حقیقت کو ہر وقت سامنے رکھے تو لڑائی سے پھر ڈرے نہ. انہیں پتا ہو کہ موت کا وقت مقرر ہے، جگہ بھی. لہٰذا اگر موت مقدر ہے تو گھر میں بھی آ کے رہے گی، اور اگر نہیں مقدر تو میدانی جنگ میں بھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. بعض مفسرین کے نزدیک یہ خطاب منافقین کو ہے جو جنگ احد میں شکست دیکھ کر اپنے بھائیوں سے کہتے تھے اگر تم ہماری بات مان لیتے تو تمہارے عزیز اس لڑائی میں نہ مارے جاتے. تو کہا جا رہا ہے کہ موت نے آنا ہے. اور یہ بات اس لحاظ سے بھی ٹھیک ہے کیونکہ اگلی آیت میں پھر مزید منافقوں سے خطاب ہے کہ اگر ان پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے پہنچی ہے، اور آپ ان سے کہیے سب کچھ اللہ کی طرف سے. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. فائدہ پہنچے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، مصیبت پہنچے تو اسے رسول سے منسوب کر دیتے ہیں. یہ خطاب منافقوں سے جن میں ان کے ساتھی یہود بھی تھے. اگر انہیں کوئی راحت سکون کے لمحات میں ایسے آتے جیسے غلہ یا جنگ میں مال غنیمت تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کا فضل کرم. اگر کوئی مصیبت پہنچے تو پھر الزام لگاتے کہتے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوتاہی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط تدبیر کا نتیجہ ہے، یا آپ کی وجہ سے ہوا ہے، یا آپ کے آنے کی وجہ سے نحوست نازل ہوئی. جیسے کہ جنگ احد کے موقع پہ جب شکست ہوئی تو اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیا، اور جو ہے اگر فتح ہوتی تو کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تدبیر ہے، اللہ کے فضل سے ہوئی ہے. اگر نقصان ہوتا تو کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، آپ نے صحیح لیڈ نہیں کیا، صحیح گائیڈ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بات یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کوئی مصیبت پہنچے تو وہ تیرے اپنے اعمال کی بدولت ہے. اب اس عقیدہ تقدیر کا دوسرا رخ ملاحظہ فرمائیں. اللہ کی مشیت کے علاوہ انسان کو قوت ارادہ اور اختیار بھی دیا گیا ہے، خیر شر کی راہیں بھی بتائی گئی. اس لحاظ سے انسان کو اس کے اعمال کا اس لحاظ سے انسان کو اپنے اعمال کا بدلہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ چیز ہے کہ ہر چیز اعمال کی بدولت ہوتی ہے. اگر انسان اچھے اعمال کرے گا اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال کرے گا تو برا. ٹھیک ہے. اللہ کی اطاعت اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم نے شکر کیا تو اللہ اور زیادہ دے گا، نہ شکری کی تو اللہ کا عذاب سخت ہے. اس لحاظ سے اگر کوئی انسان کوئی دکھ، کوئی مصیبت، بسا اوقات کوئی تکلیف اٹھائے تو اس کی اپنی شامت اعمال کا نتیجہ، اور کوئی خوشی ہو تو یہ اللہ کا فضل ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی مصیبت تکلیف ہو تو وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. تو جس کسی نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اگر کوئی منہ موڑتا ہے تو ہم نے آپ کو ان پر پاسباں بنا کے نہیں بھیجا. تو یہاں پہ ایک اور بات بتا دی گئی ہے کہ سب لوگ، یہ بات تمام اقوام عالم کے لیے ہے، آج تک کے لیے، کہ اگر تمام لوگ آپ کی رسالت کو تسلیم کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، تو وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کریں، کیونکہ اللہ کے احکام کا عملی نمونہ اللہ کا رسول پیش کر سکتا ہے. رسول کی بات جس نے سمجھی اس نے اللہ کی اطاعت کی.
اور اگر نہیں مانتا تو زبردستی اسے مجبور کرنا رسول کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ اس بات پہ گواہ ہے. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اللہ کہتا ہے وہ آپ سے تو کہتے ہیں ہم اطاعت کریں گے، لیکن جب آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ رات کو جمع ہو کر آپ کی باتوں کے برعکس چھپ چھپ کے سرگوشی اور مشورے کرتے ہیں، اور جو وہ مشورے کرتے ہیں اللہ انہیں لکھتا ہے، لہٰذا ان کی پرواہ نہ کیجیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہی کافی ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ یعنی منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی اطاعت کا دم بھرتے اور آپ کے مسلمانوں کی خیر خواہی کی باتیں کرتے، لیکن ان کے خفیہ مشورے ان باتوں سے بالکل الگ ہوتے، ان کی سوچ، ان کا انداز فکر مختلف ہوتا تھا. تو وہ آپس میں بیٹھ کے یہ سوچتے تھے ان مسلمانوں کو کیسے نقصان پہنچایا جائے، ان کی قوت کو کیسے کمزور کیا جائے، ان سے کیسے پیچھے چھڑایا جائے، انہیں کیسے مدینہ سے نکالا جائے. اس چیز کے لیے وہ آپس میں گٹھ جوڑ اور مشورے کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی بات کا آپ جو ہے وہ برا نہ مانیں، اور جو ہے آپ ان کی بات پہ غور نہ کریں، آپ اللہ پر بھروسہ کرتے رہیں، ان کی سازشوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ ان سے خود نمٹ لے گا. آج کا رکوع لمبا ہے تو آج کا رکوع ہم بس یہی تک آدھا رکوع کرتے ہیں. آج کی آیات میں جو ہے موت کے بارے میں بتایا گیا کہ موت نے ہر جگہ پہ آ کے رہنا ہے، تو موت سے مطلقاً نہیں ڈرنا اور اللہ کے راستے میں کوششیں کرتی رہنی ہے، اللہ کی دی ہوئی جان اللہ ہی کے راستے میں لگانی ہے. اور یہ چیز بھی آج کی آیت میں بتائی گئی کہ لوگوں سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے. ٹھیک ہے، ایمان کی کمزوری کے بجائے اللہ نے توکل بھروسہ سکھایا ہے. اور اسی طریقے سے یہ چیز کہ اسلام کے خلاف جتنی مرضی سازشیں کر لیں اسلام نے غالب آ کر رہنا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. آمین یا رب العالمین. آمین.